السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ الحج حج، اشہر مہینے، معلومات معلوم مقرر ہے، فما پس جس نے فرض لازم کر لیا، فیہن الحج ان میں حج، فلا رفث تو نہ بے پردہ ہو، ولا فسوق اور نہ گالی دے، ولا جدال اور نہ ہی جھگڑا کرے وہ، فی الحج حج میں، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیر نیکی سے، یعلمہ اللہ اسے جانتا ہے اللہ تعالیٰ، وتزودوا اور تم زاد راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک، خیر الزادی بہتر زاد راہ، التقوی تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو۔ حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، پھر جو ان میں فرض حج کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ الحج اشہر معلومات، عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے مگر حج مقررہ وقت میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج ہیں۔ بخاری الحج باب قول اللہ تعالیٰ ذالک لمن لم یکن اہلہ، حدیث نمبر 1582۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ ابن خزیمہ باب النہی عن الاحرام، ابن کثیر نے اسے صحیح کہا ہے اور یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، حج کو اپنے آپ پر فرض کرنا یہ ہے کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور زبان سے لبیک بالحج اور لبیک اللہم لبیک مکمل تلبیہ کہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ رفث شہوانی فعل سے، جماع اور تمام وہ چیزیں مراد ہیں جو جماع کی طرف مائل کرنے والی ہوں۔ فسوق نافرمانی کا لفظ ہر گناہ کو شامل ہے، اور جدالہ سے لڑائی جھگڑا مراد ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث فسوق نہیں کیا، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ بخاری المحصر او جزاء السعید باب قول اللہ عز وجل فلا رفث، حدیث نمبر 1819۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی کا لغوی معنی بچنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم توکل والے ہیں، پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بخاری الحج باب قول اللہ تعالیٰ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، حدیث نمبر 1523۔ ایسا توکل اللہ پر نہیں بلکہ در حقیقت لوگوں کی جیبوں پر ہے۔ تلبیس ابلیس، فرمایا زاد راہ لو، اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوال سے بچ جاؤ گے۔ ظاہری ذات کے ساتھ دلی ذات بھی ضروری ہے، جس کی بہترین صورت تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ آیت سے دونوں معنی کے لیے جا سکتے ہیں اور دونوں ہی مراد ہیں۔